اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ شرح کتاب الصوم اس کی 12ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں اور اس کی بعد والی نشست میں میں اعتکاف سے متعلق ایک خاص مسئلہ آپ کو بتاؤں گا۔ اعتکاف، اس کا معنی، اعتکاف کے فضائل، اعتکاف سے متعلق مسائل، اعتکاف سے متعلق مرد و خواتین سے جڑے متعدد مسائل، یہ سب میرے آج کے موضوع سے خارج ہے۔ اعتکاف کا تعلق صوم سے بہت گہرا ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اعتکاف کے لیے صوم کو شرط قرار دیے ہیں۔ میں جس موضوع سے متعلق آج گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ کہ مرد ہوں یا خواتین اعتکاف کہاں کریں گے، گھر میں یا مسجد میں؟ خصوصاً لاک ڈاؤن کے اس مرحلے میں جہاں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ممنوع ہے، اس کی ممانعت ہے قانونی اعتبار سے، حکومتی سطح پر، اور شرعاً بھی جو ہے اس مرض میں جو مؤثر چیز ہے اس وجہ سے گھروں میں پڑھنا ہے۔ ایسے میں اعتکاف مرد حضرات کیا گھر میں کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں میں ایک واضح بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الاعتکاف، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، شریعت کے سبھی الفاظ اصطلاحات عربی زبان میں ہیں، اس کا بنیادی معنی آپ معلوم کر لیجئے۔ قزوین کے معروف لغوی احمد بن فارس رحمہ اللہ 395 ہجری سنہ وفات ہے آپ اپنی جو کتاب ہے لغت سے متعلق معجم مقاییس اللغہ، اس میں عکفہ کا معنی انہوں نے یہ بتایا کہ عکفہ یعکف، فعل مضارع عکفہ یعکف یا عکفہ یعکف، مصدر ہے عکوفاً۔ اس کا جو انہوں نے معنی بتایا ہے وہ یہ کہ کلمۃ تدل علی مقابلۃ وحبس، دو معنی انہوں نے بتائے ہیں۔ یعنی یہ کلمہ جو ہے نا العکوف، یہ دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، ایک المقابلہ، ایک الحبس۔ المقابلہ کا کیا مطلب ہے وہی بتاتے ہیں آگے اس کا معنی، کہ المقابلہ کا مطلب یہ ہے کہ اقبالک علی الشیء لا تنصرف عنہ، اقبالک علی الشیء ولا تنصرف عنہ، یعنی آپ کسی کا سامنا کرتے ہیں اور سامنا کرنے میں اتنی یکسوئی ہو، اتنی سنجیدگی ہو کہ آپ دائیں بائیں التفات نہ کریں۔ یہ بھی الاعتکاف کے اندر بنیادی طور پر معنی آتا ہے لغوی اعتبار سے۔ دوسرا معنی آتا ہے الحبس۔ الحبس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لزوم الشیء والحبس عن النفس وحبس النفس علیہ، یعنی کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اپنے نفس کو، چاہے وہ بدنی اعتبار سے ہو، خیالات کے اعتبار سے ہو، اپنے آپ کو سکیڑ کر کے رکھنا، ایک جگہ باندھ کے رکھنا، ایک جگہ رو کے رکھنا، یہ تو لغوی معنی ہے۔ آپ دیکھیں گے لغوی اعتبار سے قرآن مجید میں یہ معنی بہت مستعمل ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو جب دیکھا کہ جو ہے بالکل پجاری بن کے بیٹھے ہیں، چمٹ گئے ہیں ان کے معبودوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سورۃ الاعراف میں جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی اور سمندر پار کر کے آئے آپ، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا جو یعنی بالکل اپنے بتوں سے چمٹ کر کے تھے، وہ اسی سے جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے سورۃ الفتح میں آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم الذین کفروا یصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، معکوفا ای محبوسا۔ خیر، یہ تو لغوی اعتبار سے معنی ہے جو قرآن آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ رہا مسئلہ کہ اعتکاف کا شرعی معنی کیا ہے، اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ الاقامۃ فی المسجد، الاقامۃ فی المسجد علی صفۃ مخصوصۃ، مسجد ہی میں آدمی کا قیام کرنا ایک مسلمان کا بطور عابد، بطور عبادت کے، اس کے صفات ہیں، شروط ہیں، کچھ اس کے محظورات ہیں، اسے بچنا پڑے گا، وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ یہ ہے اعتکاف شرعی اعتبار سے۔ اعتکاف مسجد ہی میں کرنا چاہیے، یہ بنیادی معنی ہے، ہر مسلمان کو اس سے واقف ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس عبادت کو جس کیفیت کے ساتھ جس مکان سے اللہ نے جوڑا ہے، اس کو
اسی اعتبار سے کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو عبادت سے پہلے وہ معلوم کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم برسوں سے کر رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اور آج کے دور میں اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی بھی کثرت ہے، کتابوں کی کثرت ہے، وسائل ہیں، تو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ کتابیں اگر آپ کو پڑھ سکتے ہیں، اہل علم کی نگرانی میں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، معلوم کر سکتے ہیں۔ اتنے دنوں سے ہم اعتکاف کرتے آ رہے ہیں، سال ہر سال، تو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، اعتکاف کو مسجد میں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ البقرہ میں، جو روزوں کے احکام و مسائل سے متعلقات جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتکاف کو مسجد سے جوڑ کر کے بیان فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام، ان دو نبیوں کو اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، اس کی صاف صفائی کا بھی حکم دیا۔ کن کن افراد کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے جن افراد کے نام لیے ہیں، وہ افراد جن اوصاف سے متصف ہیں، آپ ذرا غور کیجیے اس آیت کریمہ پر جو سورۃ البقرہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ الطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف مسجد ہی میں کیا جائے گا، اعتکاف کا تعلق مسجد ہی سے ہے۔ آپ دیکھیے، ایک حدیث مبارکہ ہے جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کی بھی کتاب الاعتکاف میں، صحیح مسلم کی بھی کتاب الاعتکاف میں، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ كان يعتكف یعنی اعتکاف، وہ ایک اس میں اہتمام معلوم ہو رہا ہے، مسلسل کیا کرتے تھے آپ ہر رمضان۔ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اعتکاف ایک سنت عبادت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے آخری عشرے میں۔ یہاں مجھے جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ پر جو باب قائم کی ہیں وہ قابل غور ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ باب الاعتکاف فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا۔ اسی باب کا آخری حصہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں قائم کیا ہے، ترجمۃ الباب میں، کہ الاعتکاف فی المساجد کلہا، اعتکاف دنیا کی سبھی مساجد میں کیا جائے گا، یعنی کسی خاص مسجد کے لیے خاص نہیں ہے اعتکاف کہ اسی مسجد میں کرنا چاہیے، مسجد حرم، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ راجح قول کے مطابق یہی ہے، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے کہ صرف ان 3 مسجدوں میں کرنا چاہیے، کہ دنیا کی کسی بھی مسجد میں کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کی ساری مساجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور قابل غور بات یہ ہے کہ مسجد ہی میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات باب سے بالکل واضح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اعتکاف کو مسجد سے جو جوڑا ہے، یعنی باب میں مسجد کا تو ذکر نہیں ہے نا اس میں، یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کے اختتام کے بعد، اس حدیث کو جو صحابی روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، ان کے موالی میں سے اور ان کے تلمیذ خاص اور امت مسلمہ کی ایک عظیم شخصیت، بڑے عالم دین، امام نافع رحمہ اللہ، ابو عبداللہ نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقد ارانی عبداللہ المکان الذي كان يعتكف فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد، کہ اس حدیث مبارکہ کو سنانے کے بعد نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سنانے کے بعد عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما مجھے مسجد کی وہ جگہ بھی دکھائے جس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جہاں آپ معتکف ہوتے تھے، جہاں آپ اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے تھے، اس جگہ کو بھی دکھایا، یعنی گویا کہ وہ مسجد میں دکھایا، آپ نے گھر میں نہیں، مسجد میں دکھایا۔ كان يعتكف المكان الذي كان يعتكف فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد، مسجد میں جہاں اعتکاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس جگہ کو دکھائے۔ تو اسی بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں اس چیز کو واضح کیا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیں آپ، یہی حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں جو کتاب الصوم ہے، کتاب الصوم کا آپ بالکل آخری حصہ اٹھا کر کے دیکھیں،
امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ نے کتاب الصوم میں اس حدیث مبارکہ کو لا کر کے، اس حدیث مبارکہ کو جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے ہیں نا، اس کے ساتھ جو نافع رحمہ اللہ کا جو قول ہے، جو انہوں نے کہا کہ وقد ارانی، مجھے عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وہ مکان، وہ جگہ بھی مجھے دکھائی آپ نے جہاں اللہ کے رسول معتکف ہوتے تھے، اس حدیث کو مفصل لا کر کے باب جو قائم کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ، وہ قابل غور ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب میں قائم کیا باب این یکون الاعتکاف، کہ اعتکاف کہاں ہوگا، یعنی جگہ کس جگہ میں اعتکاف کریں گے، یعنی مکانی اعتبار سے کون سی جگہ ہوگی کہ کہیں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ کو لا کر، اور جس میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے مسجد کی اس جگہ کو دکھایا، گویا کہ مسجد کا ایک حصہ ہے، بہرحال مسجد اصل مقصود ہے، تو مسجد سے متعلق بات ہونے کی وجہ سے باب قائم کیا کہ این یکون الاعتکاف، کہ اعتکاف کہاں ہونا چاہیے۔ یہی محدثین کا منہج ہے جو صحابہ سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہ نصوص ہیں اسی کو رکھ کر کے اپنا مسلک جو ہے اختیار کریں، تو انہوں نے مسجد کو دکھا کر کے کہا کہ جو ہے اعتکاف کہاں ہونا چاہیے، بات بالکل واضح ہے۔ ایک عظیم عالم دین ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ، معروف شخصیت ہیں، 620 ہجری سے وفات ہیں۔ ان کی جو علامہ الخرقی رحمہ اللہ پر جو مبسوط شرح ہے فقہ پر، فقہ حنبلی پر خاص کر، یعنی المغنی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، تو اس میں انہوں نے اعتکاف کے جو مسائل ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ اعتکاف کہاں ہوگا، بالکل آغاز میں انہوں نے اس بات کو لکھا کہ اعتکاف، کہا کہ لا یصح الاعتکاف الا فی مسجد، کہ اعتکاف سوائے مسجد کی کسی اور جگہ میں درست نہیں ہے، اعتکاف کو مسجد ہی میں جو ہے انجام دیا جائے گا، اعتکاف مسجد ہی سے متعلق ہے۔ اذا كان المعتکف رجلا، اتنی بات انہوں نے کہی کہ اگر مرد ہے اعتکاف کرنے والا تو وہ تو مسجد ہی میں اعتکاف کرے گا۔ یہاں ایک قابل غور بات ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد ہی، اگر مرد ہے تو مسجد ہی میں اعتکاف کرے گا، کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ مسجد سے مراد وہ جو مسجد الجامع، یعنی جو ایک شہر کی جو بڑی مسجد ہوتی ہے جہاں جمعہ بھی قائم کیا جاتا ہے، یہ مقصود ہے۔ آج چونکہ ہر مسجد میں جمعہ قائم ہوتا ہے الحمدللہ، تو یہ مراد ہے یہاں پر۔ یہ اگر آپ ان کا پورا کلام پڑھیں گے ابن قدامہ کا رحمہ اللہ، آپ جو ہے جو طالب علم ہیں وہ الشاملہ سے بھی کی بھی مدد سے دیکھ لے سکتے ہیں، کسی کے پاس المغنی ہے تو وہ بھی دیکھ لے سکتے ہیں، بات بالکل واضح ہو جائے گی پورا ان کا اگر جو اقتباس اگر آپ پڑھیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر مسجد الجامع ہو، یعنی جامع مسجد ہو جہاں سب جو ہے جمعہ بھی منعقد ہوتے ہیں، اس لیے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مرد ہو تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا، سارے امور انجام دینے پڑیں گے، جمعہ بھی اس کو قائم کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ عام مسجد میں نماز پڑھے گا تو پھر جمعہ کے لیے یہاں سے نکل کر کے وہاں جانا پڑے گا اس کو، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہا کہ وہ اس مسجد میں پڑھے، الا اذا كان المعتکف رجلا۔ اس لیے بات انہوں نے کہی کہ خواتین کا اگر مسئلہ ہو تو ان کو مسجد ہی میں اعتکاف کرنا پڑے گا، لیکن جو ہے وہ عام مسجدوں میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں جہاں جمعہ منعقد نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جمعہ ان پر ہے نہیں۔ یہ مقصود ہے ابن قدامہ کو رحمہ اللہ اور دیگر جو علماء شافعیہ ہیں، علماء حنابلہ ہیں۔ تو یہ مرد حضرات کا مسجد میں اعتکاف کرنا یہ تو ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، اسی لیے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، اہل علم کے درمیان ہم تو اس معاملے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں پاتے ہیں کہ مرد حضرات تو مسجد میں اعتکاف کریں گے، کہ خواتین کے لیے گنجائش رخصت ہے، علماء احناف نے اس کی رخصت دی ہے۔ ہمیں علماء احناف اور فلاں یعنی ہم اہل علم کا جو اختلاف ہوتا ہے دلائل کی بنیاد پر، یقیناً بحث طالب علم کے ہم اس سے استفادہ کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو ہے اہل علم کی عزت احترام اور ان کی فوقیت کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے ہی ہمیں یہ ہدایت دی، یعنی تعلیم دی، سمجھایا، یہی رہنمائی کی کہ ہم اقرب الی السنہ کو لیں گے۔ دل کی صفائی ہونی چاہیے کہ ہم اقرب الی السنہ، ہم اللہ کے رسول کے متبع ہیں، ہم صحابہ، تابعین، تابعین اور پھر بعد کے آج تک کے جتنے بھی علماء ہیں سب سے ہم استفادہ کریں، اقرب الی السنہ ہم اس کو لیں، یہی ہمارا دین ہے، اسی سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات اب تک میں نے جو بیان کی ہے آپ کے سامنے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ خواتین سے متعلق جو بات کہی جاتی ہے کہ جو علماء احناف خاص طور پر اور کچھ علماء مالکیہ کہ مسجد میں کی بجائے وہ اپنے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں کبھی بھی، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور خصوصیت کے ساتھ کیا مرد حضرات اس وقت میں لاک ڈاؤن کے اس مرحلے میں کیا اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں، اس کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے
سچ کہنے اور دین کی صحیح نمائندگی کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پابند بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چیز ناپسند ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔